نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو بکر الباقلانی اللہ رب العزت نے ان کو بڑا علم دیا تھا، بڑے علم سے نوازا تھا، تو وہ بڑے عالم تھے۔ اسی لیے عراق کے گورنر روم کے بادشاہ کی جانب سے مناظرے کے لیے 371 ہجری میں آپ کو قسطنطنیہ روانہ کیا۔ کس چیز کے لیے؟ مناظرے کے چیلنج کے لیے۔ جب روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ خلیفہ کی طرف سے مناظرے کے لیے بھیجے جانے والے جو عالم ہیں ابو بکر الباقلانی پہنچنے والے ہیں، تو اپنے آس پاس کے موجود لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے دروازے کے بلائی حصے کو نیچے کیا جائے تاکہ وہ جھک کر اندر آنے پر مجبور ہو جائیں اور ایسا لگے کہ بادشاہ یعنی میرے سامنے سر جھکایا ہے۔ جب امام ابو بکر الباقلانی دروازے پر پہنچے تو سمجھ گئے کیونکہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس لیے منہ انہوں نے پھر باہر کی طرف کیا اور پشت بادشاہ کی طرف کر کے داخل ہوئے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ذہانت جو ہے اس عالم پر ختم ہوتی ہے۔ ابو بکر الباقلانی اندر آنے اور سلام کی بجائے انہوں نے صرف خیر و عافیت پوچھی، کیونکہ کفار پر جو ہے وہ سلام جائز نہیں ہے۔ پھر بادشاہ کے پاس بیٹھے سب سے بڑے راہب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا حال ہے؟ بیوی بچے کیسے ہیں؟ اس پر جو رومی بادشاہ تھا وہ غصے میں آ کر لال پیلا ہو گیا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے راہب جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے، ان کے بچے کہاں سے ہوں گے؟ امام ابو بکر الباقلانی نے کہا، اللہ اکبر، اپنے راہبوں کو شادی اور بچے پیدا کرنے سے پاک قرار دیتے ہو اور اپنے رب پر الزام لگاتے ہو کہ مریم علیہ السلام سے شادی کی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب بادشاہ نے غصے سے کہا، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ میرے پادری کو، میرے راہب کو ایسی بات کیوں کی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر پھر کہا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو بکر اللہ رب العزت نے بڑا علم نوازا تھا ان کو، بڑے علم سے کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ جس طرح یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، اسی طرح منافقین اور روافض نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی تھی، مگر دونوں پاک دامن ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے شادی کی مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی مگر اولاد ہوئی، مگر اللہ کے نزدیک دونوں پاک دامن ہیں۔ اس پر تو بادشاہ جو تھا بڑا غصے میں آیا اور لال پیلا ہوا اور جذبات میں آ کر اس نے کیا الفاظ کہے اور کہا کہ تمہارے نبی نے کوئی جنگ کی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، جی ہاں کی ہے۔ کیا فرنٹ لائن میں لڑتے تھے؟ کہا جی ہاں، کیوں نہیں۔ کیا فتح یاب ہوتے تھے؟ کہتے جی کیوں نہیں، فتح یاب بھی ہوئے ہیں۔ کہا کبھی شکست بھی ہوئی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا کیوں نہیں، شکست بھی ہوئی ہے۔ کہ بادشاہ پھر کیسا ہے؟ کہنے لگا یہ کیسا نبی ہے جس کو شکست ہوتی ہے؟ ابو بکر نے کہا تمہارا معبود کیسا ہے جس کو پھانسی دی گئی؟ یہاں کافر جو تھا وہ بے بس ہو گیا اور جواب دینے سے قاصر آ گیا۔